ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ حضور سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز شام رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد پڑھا تو اس نے اپنے اوپر اللہ کی رحمت کے 70 دروازوں کو کھول لیا، اور اللہ عز و جل اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا،
اور سبھی لوگ اس سے محبت کریں گے، صرف منافق ہوگا جو اس سے بغض رکھے گا، باقی کوئی اس سے بغض نہیں رکھے گا، سبھی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اور صرف چند الفاظ ہیں تھوڑے سے، صلی اللہ علی محمد، کتنا کو ٹائم لگا؟ آدھا سیکنڈ یا 1 سیکنڈ شاید لگتا ہے، لیکن 70 رحمت کے دروازے کھل گئے، اللہ کی رحمت کے 70 دروازے صلی اللہ علی محمد کہنے سے۔ تو عادت بنا لیں کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، آپ کی آل پر درود پڑھا کریں، آپ کے اصحاب کے لیے جو ہے وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں۔ اللہ عز و جل کا عظیم فضل و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت نعمت عطا فرمائی، اور پھر اس نعمت کے خاتمے کے بعد، اس نعمت کے ختم ہونے کے بعد جب یہ نعمت اپنے اختتام کو پہنچی تو اللہ عز و جل نے ایک اور نعمت عید الفطر کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، اور یہ جو دن ہے عید الفطر کا دن، یہ آسمانوں پہ اس دن کا نام یوم الجزا رکھا گیا ہے۔ یوم الجزا کہتے ہیں یعنی بدلے کا دن۔ جو نیکیاں انسان نے رمضان میں کیں، جو روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھتا رہا، تراویح ادا کرتا رہا، ان ساری نیکیوں کے بدلے کا دن یہ دن ہے، اسی لیے اس کا نام یوم الجزا رکھا گیا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم الکبیر شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے اس زمین پر، اور وہ مختلف شہروں میں آتے ہیں اور راستوں پر اور گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں، ندائیں پکارتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، وہ رب جو احسان کرنے والا اور اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ فرشتے ندائیں پکارتے رہتے ہیں، آواز لگاتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ عید کے دن ہی اللہ مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم لوگ وہ ہو کہ میں نے تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیا تو تم نے روزے رکھے، آپ نے رب کی فرما برداری کی، اس کے حکم کی پیروی کی، تو اب تم اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو۔ اور جب وہ نماز پڑھ چکتے ہیں، عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹو اس حال میں کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے اور تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب گھر جاؤ بخشش یافتہ ہو کر، مغفرت یافتہ ہو کر اب گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ ایسا دن ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس دن پر بے شمار برستی ہے اپنے بندوں پر، وہ رحمتیں اور احسان فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ اب اس دن میں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب پورا مہینہ روزے رکھے تھے تو اب یہ دن کھانے پینے کا بھی دن ہے، اچھی جو ہے وہ ڈش پکتی ہے ہمارے گھروں میں، بہترین قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بالکل اچھی بات ہے، کھانے چاہیے۔ محنت کی ہے انسان نے پورا مہینہ، بھوک برداشت، ویسے تو اب زمانہ ایسا ہے کہ وہ مہینہ بھی بھوک جو برداشت ہوتی ہے وہ شام کو اس کی کسر نکال دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک مہینہ پورا انسان جو ہے وہ بھوک برداشت کرتا رہا تو وہ کھانے کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک احسان ہوتا ہے اس پر۔ لیکن ان سارے کاموں میں ایک کام بڑی اہمیت کا حامل کام ہے۔ کہنے کو تو یہ کام کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے، یعنی کریں گے تو ثواب ہوگا، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، مستحب ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ کام ہے اپنے قریبیوں سے ملاقات کرنا، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے آگے بڑھ کر ملنا۔ جو قریب نہیں ہے تو موبائل کے ذریعے ان سے رابطہ کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کا حال احوال پوچھنا، انہیں عید کی خوشخبری مبارکباد دینا، یہ کام اگرچہ فرض واجب نہیں ہے لیکن بڑی اہمیت کا حامل کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ عز و جل کل بروز قیامت ندا بلند فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ملتے تھے ایک دوسرے سے، آج وہ میرے عرش کے سائے میں آئیں، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا کہ آج میرے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہے۔ جو جلال کے لیے، اللہ کے لیے صرف محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو آج کا دن ایسا دن ہے کہ بندہ اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے جائے،
اپنے عزیز قریبی جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنے جائے، اگر کسی سے ناراضی چل رہی ہے تو وہ ناراضی ختم کر دیں، اگر کسی سے کوئی ناچاکی ہے، کوئی ہم سے ناراض ہے یا ہم کسی سے کوئی ناراضی پال کر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ختم کر دیں۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لیں اور اپنے معاملات جو ہے وہ انہیں درست کر لیں، کہ جو لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ کر معافی مانگتے ہیں، تو اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یعنی تم دیکھتے ہو کہ ہمارے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ناراضی ہے، جھگڑا ہے کسی کا آپس میں، تو ان کی صلح کروا دو، کہ صلح کروانے والے اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے محبت اور الفت پیدا کر دی مسلمانوں کے دلوں میں، اللہ نے پیدا کی۔ یہ انعام اللہ نے اپنا ذکر فرمایا کہ آج جو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، وہ مسلمان کے جس کا دوسرے مسلمان سے دیکھنے میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو محبت دل میں آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی ہے۔ اور آگے اس نعمت کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، یہ نعمت ایسی عظیم نعمت ہے اور یہ نعمت خالصتاً اللہ کا احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں، صرف اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا ہے حبیب اگر تم دنیا میں موجود سارا مال خرچ کر دیتے، اس کے باوجود تم ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے اپنی نعمت کو یاد دلایا کہ مسلمانوں کے مابین جو محبت پائی جاتی ہے یہ اللہ عز و جل کا احسان ہے۔ تو اب مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کو ہونا چاہیے کہ وہ محبت کرے لوگوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جی؟ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ محبت نہیں کرتا اور اس سے محبت نہیں کی جاتی تو ایسا بندہ بھلائی سے بالکل عاری ہے، بھلائی سے بالکل جو ہے وہ انجان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھلائی کیا ہوتی ہے، کہ جو بندہ دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور دوسرے اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ بعض اوقات وقت گزر جاتا ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم اپنے قریبیوں سے ملاقات نہیں کر پاتے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ ایسا زمانہ اور ایسا وقت آ گیا ہے، دور دور رہنے کی جو ہے وہ آج کل لوگوں نے ایک طریقہ اور ٹرینڈ اختیار کر لیا، تنہائی پسند ہو گئے ہیں لوگ، کہ تنہائی میں ذرا پرائیویسی زیادہ ہے، میری کوئی زندگی ہے، میری کوئی پرائیویسی ہے، ہر وقت میں آپ عزیزوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں، ہر وقت دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں۔ جی جی، یہ جھولی جو لگائی جائے گی یہاں پر وہ انشاءاللہ فیضان قرآن مسجد جو قرآن محل کے ساتھ ہماری مسجد تعمیر ہوئی ہے اس کے جو ہے وہ تعمیراتی کام جاری ہیں، اس کے لیے یہ سلسلہ ہوگا، تو سبھی احباب اس میں لازمی طور پر اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج زمانہ ایسا ہے کہ لوگ تنہائی پسند ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور قریبی رشتہ داروں سے دور دور رہتے ہیں، اور زمانہ ایسا ہے کہ آج باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ رشتہ داروں کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں عام طور پر، لیکن حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ جو دوری ہے نا، دور دور ہونا، جدائی اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگ سفر کیا کرتے تھے عرب کے لوگ پہلے، تو جب کہیں کسی گھاٹی میں یا کسی جگہ وہ پڑاؤ ڈالتے اپنا، کسی جگہ رکتے وہ، تو دور دور الگ الگ ہو کر بیٹھ جاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس طرح وہ سفر میں تھے، تو جب کہیں پڑاؤ کیا تو اپنی عادت کے مطابق الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ دور دور ہو کر بیٹھنا، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر بیٹھنا،
یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو تعلقات کو مضبوط کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو میل ملاقات کو پسند فرماتا ہے، نہ کہ یہ بندہ تنہائی میں بیٹھا رہے جا کر اور دوسروں سے ملنا پسند ہی نہ کرے، اس کے عزیز، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کی ملاقات کو ترس جائیں۔ یہ کیسی زندگی انسان نے آج اختیار کر لی اور تنہائی پسند ہو گیا انسان۔ تو یہ آج کا جو دن ہے اس کو غنیمت جانے۔ عرصہ گزر جاتا ہے بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ گلے ملے ہوئے، وہ بیٹا بھی انتظار ہی کر رہا ہوتا ہے کہ عید کا دن آئے گا تو موقع ملے گا ابائی کے ساتھ گلے ملوں گا جا کر، وگرنہ اس نے کبھی قریب نہیں جانا ابائی کے، دور دوری ابائی سے ٹھیک ہے۔ کیوں جی ابائی کے قریب گیا تو کوئی نصیحت کریں گے، میں غلط کام کرتا ہوں تو مجھے اس پر ڈانٹیں گے، وہ تو مطلب ڈانٹیں گے یا نصیحت کریں گے تو میری بھلائی چاہ رہے ہیں، کوئی دشمن تھوڑی ہیں میرے۔ میں اسی لیے دور ہی رہتا ہوں کہ یار ابائی کو بچ کے ہی رہو ذرا، انہاں دے ہتھے چڑھ گئے تو انہاں کوئی نہ کوئی نصیحت کر دینی ہے، تو کوئی نہ کوئی جڑا نا انہاں مینوں ڈانٹ کے رکھ دینا۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، روزانہ ملیں اپنے والد سے، وہ ہمارے لیے وہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ان کی محبت کے اظہار کے طریقے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ مرد ہیں اور ہمارے معاشرے نے مرد کو ایک ایسی صورت بنا دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ صرف جلالی دکھایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، مرد کا محبت کے ساتھ تصور جو ہے وہ ایک عجب کی بات سمجھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ مرد اور محبت یہ مشکل کام ہے کہ مرد ہو اور محبت کرے اپنے بچوں کے ساتھ، مرد ہو اور شفقت کرے اپنے بچوں کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بچے کو آپ نے اٹھایا اور اس کو چومتے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں کبھی کسی کو اٹھا کر نہیں اس طرح چومتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر تم محبت کے مفہوم سے ہی آ رہی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں محبت کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بچے کے ساتھ محبت کرنا یہ کس قدر اللہ عز و جل کو راضی کر دیتا ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ دار کے بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا کس قدر اللہ عز و جل کو راضی کر دیتا ہے، تم تو یہ جانتے ہی نہیں۔ تم جو ہے وہ فخریہ انداز میں کہہ رہے ہو کہ 10 بچے ہیں اور میں کبھی جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں اٹھایا، نہ چوما ہے اٹھا کر۔ تو میرے بھائی اس بات کو ختم کر دیں، قریبی رشتہ داروں سے آج کے دن آگے بڑھ کر ملیں، انتظار نہ کرتے بیٹھیں کہ کوئی ملنے آئے گا تو وہی ملوں گا وگرنہ میں نہ ملنے کا کسی سے، ایسا نہیں کرنا۔ آگے بڑھ کر خود فون ملائیں، اگر دور ہے رشتہ دار تو خود فون ملا کر ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ عید کی مبارکباد پیش کریں انہیں۔ اور جو ملنے آئے بڑے احترام، اگرچہ کسی سے ناراضی بھی ہے، اگر وہ بڑھ کے ملنے آ گیا ہے تو احترام کے ساتھ اس سے ملیں، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنے جائیں۔ اور ملنے جانے کا کیا ثواب ہے، ملنے جانے کا کیا؟ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلا، دینی بھائی اس کا، یعنی اس کا ذاتی کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں اس کے ساتھ، دینی بھائی ہے اس کا، اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں، مسلمان ہے دونوں، تو وہ نکلا اس کی زیارت کے لیے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا انسانی شکل کے ساتھ۔ وہ فرشتہ اس سے ملتا ہے جب تو پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے جو تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ کیا اس کا کوئی احسان ہے تم پر؟ اس نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں ہے اس کا مجھ پر، صرف اور صرف دین کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں، صرف اور صرف اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جس طرح تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی تیرے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تیری محبت کا یہ انداز کہ صرف تو اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، تیرے دل میں اور کوئی لالچ، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں ہے، تو کسی کو چاہتا ہے تو صرف اللہ عز و جل کے لیے، تو کسی سے ملنے جاتا ہے تو صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ تو فرمایا جس طرح تو لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اسی طرح اللہ بھی تیرے ساتھ محبت فرماتا ہے اور تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو یہ کس قدر عظمت و شان والی بات ہے کہ انسان آگے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں سے ملے۔ تو آج کا دن موقع ہے، موقع کو غنیمت جانیں، اور اگر کسی جگہ ناراضی چل رہی ہے تو اس کو بھی ختم کر دیں۔ اگر معافی مانگنے سے آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کی اگرچہ غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی معافی مانگ لیں، معافی مانگ کے وہ مسئلہ ختم کر لیں، کوئی بات نہیں، معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جائے گا انسان۔ معافی جب میں مانگوں تو میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے
جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، غلطی نہیں تھی میری، میں نے صرف اور صرف اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو جھکایا، آگے بڑھ کے معافی مانگ لی اس سے کہ یار معاف کر دو، مسئلہ ختم کرو، یہ ناچاکی ختم کرو، تو اللہ عز و جل نے چاہا تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا اور مقام و مرتبہ اللہ اور بلند فرما دے گا۔ تو آج کے موقع کو غنیمت جانیں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر بیٹھیں، ان کے لیے جو ہے وہ محبت کے ساتھ مال خرچ کریں۔ جب گھر جائیں تو مختلف راستہ اختیار کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے، جس راستے سے آئے اس راستے سے واپس نہیں جاتے، تبدیل ہو کر راستہ جاتے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جتنے لوگ ملیں ان سب سے ملاقات بھی ہو جائے، ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بندہ مل بھی لے، عید کی مبارک بھی دے دے، اور اگر کوئی راستے میں فقیر ملتا ہے ہمیں، کوئی غریب ملتا ہے، کوئی نادار ملتا ہے تو ان کی بھی ساتھ ساتھ مدد کرتے چلے جائیں، تو اللہ نے چاہا تو اس کا بھی ثواب اور اجر اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اب اس میں کمی آ گئی ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ۔ دیکھیں پہلے عید کی نماز ہوتی تھی تو رش جو ہے وہ قائم رہتا تھا، وجہ کیا تھی کہ لوگ اینڈ تک بیٹھتے تھے کہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے جانا ہے۔ بڑا ایک رواج ہوتا تھا گلے ملنا اور سلام کرنا، بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہنستے ہنستے درد ہونے لگ جاتا ہے منہ کے اندر، ایسے لوگ پہلے ملا کرتے تھے۔ لیکن آج زمانہ ہے کہ یہ سلام پھرا اور یہ عوام آپ کو دوڑتی ہوئی نظر آئے گی پیچھے۔ اب کوئی نہیں ہے کہ کسی سے ملنا ہے، کوئی میرا دوست بیٹھا ہوا ہے میں اسے مل کر جاؤں، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ آج اپنے سارے جو قریبی، کوئی جاننے والا ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے، سب سے عید مل کر جائیں، سب سے گلے مل کر جائیں، سب سے عید مل کر جو ہے وہ پھر اپنے گھر کے کو 10-15 منٹ زیادہ لگ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج چھٹی ہے سب کو، سارے کام بند ہے، کوئی کام نہیں جاری کو بندہ کہے کہ میں نے آج اپنے کام پر نکلنا ہے، میں نے آج اپنا فلانا کام، کچھ بھی نہیں، آج سب چھٹیاں ہیں۔ تو 15-20 منٹ زیادہ لگائیں لیکن اپنے ہر بھائی سے ملاقات کر کے جائیں، کوشش کریں کہ سب سے مل کر گلے مل کر معانقہ کریں اور سلام کریں۔ اللہ نے چاہا تو اللہ بہت زیادہ راضی ہوگا اس سے، اور جب وہ راضی ہو گیا تو بس کرم نوازی کر دے گا، پھر جو ہے وہ انسان کو کسی مشکل کی ضرورت نہیں رہے گی، ہر مشکل اللہ آسان کر دے گا اگر وہ راضی ہو گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ طریقہ جو ہے وہ آپ